تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو میری پیاری دوست، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگ رہی ہو۔ کہ اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی خوبصورت سی اور قیمتی سی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اور ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی کر دیا کریں۔ تو ایپیسوڈ نمبر 3 جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھاری پازیبوں کی چھن چھن کی آواز سے خاموش سڑک پر شور صبر پا ہو رہا تھا۔ سرمئی بڑی سی شال اپنے وجود کے گرد لپیٹے وہ نیلی خوفزدہ نگاہوں سے بار بار قدم روک کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ شاید دل و دماغ میں بیٹھا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی شاہ حویلی کے مکینوں کو ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ کندن سراپے سے اٹھتی مخمور سی خوشبو ہواؤں میں عجب سا نشہ طاری کر رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل بھاگنے کے سبب اب اس کی ٹانگیں جیسے شل ہونے لگی تھی۔ وہ گاؤں نہیں جا رہی تھی۔ گاؤں جاتی تو اب تک حویلی والے اسے پکڑ چکے ہوتے۔ وہ خان حویلی جانا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت صرف وہی حویلی اور اس کے نانا جان ہی تھے جو اسے شاہ حویلی کے درندوں سے بچا سکتے تھے۔ لگاتار بھاگنے کے باعث اوپر سے بھاری بھرکم قرارہ جو کھلا ہونے کے سبب اسے چلنے میں دقت دے رہا تھا۔ بڑا سا جھومر نیلی آنکھوں پر کھینچ کر لگایا گیا سیاہ کاجل، ریشمی دوپٹہ گویا وہ پوری کی پوری کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ کچی سڑک پر ننگے پاؤں چلنے کے باعث کئی بار پاؤں زخمی ہوئے تھے، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اچانک سامنے سے آتی تیز روشنی کے سبب محمل نے بے ساختہ ہی سانس رو کے چہرے کو شال سے کور کیا۔ تیز رفتار سے آتی گاڑی اچانک سے اس کے قریب رکی۔ محمل کا سانس شاہ حویلی اور اسال آغا شاہ کے آنے کا سوچتے ہی بری طرح سے بند پڑنے لگا۔ آنکھیں خوف سے گہری ہوئی۔ اب یہ کون ہے؟ کسی انجان شخص کی آواز سن محمل کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شاید وہ آدمی اس کی مدد کر دیتا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خود کو کمپوز کرتے سامنے دیکھنے لگی، جہاں وہ آدمی گاڑی سے نکلتا اس کے سامنے آن رکا۔ محترمہ، اس وقت سنسان سڑک پر سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ سامنے والے نے اپنا لہجہ سنجیدہ اور مختصر رکھا۔ محمل چاہ کر بھی اس لہجے میں کوئی کھوٹ نہیں ڈھونڈ پائی۔ بھائی، میری گاڑی پیچھے رستے میں خراب ہوگی، مجھے اس وقت ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے۔ آپ اکیلی ہیں کیا؟ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے سامنے والے نے گہری نظریں اس کے شال سے ڈھکے سراپے پر ڈال کر پوچھا۔ جی۔ پہلی بار محمل قریشی کو احساس ہوا کہ ہاں وہ اکیلی ہے، اور سامنے کھڑا شخص ایک انجان غیر محرم مرد۔ پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، حتم المکان طور پر شائستہ سے لہجے میں کہتے وہ واپس گاڑی کی سمت مڑا، مگر محمل کے قدم اپنی جگہ پر جمے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ جانا نہیں ہے کیا؟ اسے یوں کھڑا دیکھ اس شخص نے گردن پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے پوچھا، مگر اس کے اپنی طرف اٹھتے قدموں کو دیکھ محمل غیر محسوس انداز میں قدم پیچھے لینے لگی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ڈر، خوف اور دہشت کے زیر اثر کہتی وہ واپسی کے راہ پر گامزن ہوئی تھی۔ رک! پیچھے سے آتی غصے بھری آواز پر محمل نے خوف سے پھٹتے دل سے اب اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ پکڑو سالی کو! اس شخص کی آواز پر گاڑی میں چھپ کر بیٹھے دو آدمی اب بھاگ کر نکلتے محمل کے پیچھے ہو لیے۔ چند ہی لمحوں میں ان کے شکنجے میں تھی۔ خوف سے سہمی کسی پرکٹے پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتی شعیب الدین شاہ نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے اب فون کی روشنی اس چاند سے چہرے پر ماری جس کے دونوں ہاتھ ان آدمیوں نے قابو کر رکھے تھے۔ گھٹنوں کے بل زمین پر زبردستی بٹھائے وہ اسے پوری طرح سے بے بس کر چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے محمل کے وجود سے جھٹکے سے کھینچتے وہ شال اتارتے اس نے ایک سمت پھینکی۔ رات کے اس پہر ایک نازک حسینہ کا اکیلے باہر آنا، اوپر سے ہم جیسے شریف لڑکوں سے مدد مانگ کر بنا مدد کے ہی بھاگنا، کتنا برا لگتا ہے نا یہ سب سننے میں۔ چلو چھوڑو اسے اور واپس جاؤ، کوئی بھی پوچھے یہی کہنا کہ شہر گیا ہوں، 1-2 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ بڑی بے دردی سے محمل کا ریشمی دوپٹہ کھینچ کر سڑک پر پھینکتے وہ پاس کھڑے اپنے دونوں دوستوں سے مخاطب ہو جنہیں اس کی بات کچھ ناگوار گزری۔ ہم تیرے ساتھ آئے ہیں یار، کم از کم ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے۔ وہ سڑک پر پڑی اس انچھوئی کلی کو دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے تھے، جس پر شعیب نے غصے اور قہر بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ لایا تو میں تھا نا تم دونوں کو یہاں ولیمے پر، ورنہ اس گاؤں میں تم دونوں مر کر بھی نہ آتے۔ اب چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانت پر دانت جمائے وہ غرا کر بولا تو اگلے ہی پل وہ دونوں ہی لب بھیجتے واپس مڑ گئے۔ گاڑی ایک طرف کھڑی تھی اور محمل قریشی جو تمسادے ان کی تکرار سن رہی تھی۔ ان دو لڑکوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے ہاتھوں میں مٹی بھرے شعیب الدین شاہ کے چہرے پر پھینکی، جو چیخ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حواس باختگی میں اٹھتے محمل جیسے ہی بھاگنے لگی، اس کا ہاتھ شعیب کے ہاتھ میں قید ہوا تھا۔ موت کے خوف سے پھڑپڑاتے دل سے وہ دہشت زدہ سی کیفیت میں مڑی تو شعیب الدین شاہ نے جبڑے بھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا۔ تھپڑ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ محمل لڑکھڑا کر نیچے گری۔ سالی! دونوں ٹانگیں اس کے وجود کے گرد جمائے وہ نفرت اور غصے سے جھکا اس کے جسم پر موجود کپڑوں کو تار تار کرنے لگا۔ زرار، میری بچی کو بچا لو، وہ مر جائے گی۔ زرار، اسے ان لوگوں سے بچا لو۔ سیاہ تاریخ رات میں بے جان بت کی مانند دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے زرار پاشا کی آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ اس کے قریب ہی
نیچے بیٹھی اس کی پھپھو ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی بچی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ کہاں ہوش میں تھا۔ اس کا ذہن تو بس ان لفظوں میں اٹک کر رہ گیا تھا کہ محمل قریشی کا نکاح ایک شہزادے سے ہو چکا ہے۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر وہ تو نہیں رہی تھی اس کی بچپن سے جس لڑکی کا نام اپنے نام سے جوڑ کر وہ بڑا ہوتا آیا تھا۔ کیسے کوئی سید زادہ اسے اس کی زندگی کے کورے کاغذ سے نوچ کر لے گیا، اور وہ تو جان بھی نہ سکا کب اس کی زندگی اس کی ہستی اجڑ گئی تھی۔ محمل ہونٹوں نے فقط ایک نیم مردہ سی سرگوشی کی تھی، اور بس الفاظ ختم ہو گئے۔ اور بس جن کے جانے سے جاتی تھی جان اپنی، ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ خان بائیں بازو کے اوپر موجود اس کے حسین چہرے کو دیکھتے گلمین خان نے مریل سی آواز میں اسے پکارا۔ جس کی ایک ٹانگ گلمین خان کے اوپر تھی، ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر اور دوسرا بیڈ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ سیاہ بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے، جبکہ حسین چہرے پر اطمینان ہی اطمینان چھایا ہوا تھا۔ گلمین سے یوں سوتا دیکھ کر رشک کرتی رہ گئی۔ اس کی نیندیں حرام کر کے وہ کتنے مزے سے سی کے پہلو میں اس کے وجود کو خود سے لپٹائے سوتا تھا۔ خان نام لینے سے گریز برتا تھا، کیونکہ نرگس بیگم کے مطابق وہ زارون سکندر کو نام سے نہیں بلکہ خان کہہ کر مخاطب کر سکتی تھی۔ سونے دو مینے، نیند میں ڈوبی بیزار کی بھری آواز پر گلمین خان کا چہرہ ایک دم سے اترا۔ دل میں جو ہلکی سی امید تھی وہ بھی دم توڑ گئی، مگر وہ کیسے سال بھر کی محنت کو ضائع کر دیتی تھی۔ خان میرا پیپر ہے آج۔ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند اپنی سنہری آنکھیں خوف سے پھیلائے وہ دھک دھک کرتے دل سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسی نیند سے بھری سرخ پڑتی آنکھیں یکدم سے کھلی، وہ سر اٹھائے اپنے پورے وجود سمیت ہلکا سا اوپر ہوا۔ اس کے برابر ہوتے ہوئے پورے وجود کا بوجھ اس نازک سی جان پر ڈالے اب گھور کر نچیلی خوف سے بھری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چہرے پر غصہ اور تناؤ قائم تھا۔ تنے ہوئے صاف گلمینے کی آنکھیں لمحے میں بھیگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی گلمینے خان، کیا تم واقعی میں اتنی بے وقوف ہو یا پھر بن رہی ہو؟ سخت کھردرا سا لہجہ جو گلمینے خان کے وجود پر لرزہ طاری کر گیا۔ گھنیری پلکیں آنکھوں پر گرائے وہ بس رونے کو تیار تھی۔ آفتاب خان تمہیں نوچنے کے در پر ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب تم اس چار دیواری سے باہر نکلو اور وہ تمہیں روند ڈالے۔ سب فاقی بھرے زہریلے الفاظ تھے جو گلمینے کا حلق تک کڑوا کر گئے۔ وہ تاریک دن اس کی آنکھوں کے سامنے پوری تاب سے لہرایا تھا، جس کے بعد اس کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہوئی تھی۔ ہونٹوں کی لرزش کو اس نے دانتوں تلے کچلتے روکنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ہارون سکندر اب اپنی جھلساتی سانسیں اس کے چہرے پر پھونکتے غصے اور بے بسی سے اس نازک کلی کو دیکھتا رہ گیا، جو اس کے لفظوں کی آنچ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جھک کر اپنی ناک گلمین خان کی چھوٹی سی ناک سے مس کی۔ آنکھیں موندے وہ اس کی سانسوں کی مہک کو قریب سے خود میں جذب کرتا جا رہا تھا، جو اس کی قربت، اس کے غصے کے خوف سے گنتی کی سانسیں بھر رہی تھی۔ پہلے کی بات الگ تھی گلمین خان، گلمین ہارون سکندر، اب تم میری بیوی ہو، میری عزت۔ ہارون سکندر اپنی عزت پر کسی کی غلیظ نگاہ تصور بھی نہیں کر سکتا، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ بھاری ہاتھ گلمین خان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ چکے تھے۔ وہ بے دم سی ہوتی اس کے بوجھ تلے دبی پھڑپھڑانے لگی۔ جس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی انگلیوں پر دباؤ بڑھایا تو اس سے سک سی گئی۔ پورے وجود میں اس کا خوف پھر سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے تو محض اسے جانوروں ملازماؤں پر ظلم ڈھاتے دیکھا تھا۔ اگر جان لیتی کہ ظلم اس کی جان پر ڈھایا جانے والا ہے تو کب کی آخری سانسیں بھر چکی ہوتی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بند کرتے وہ اپنا ناک اس کے پھولے گال پر ٹریس کرتے، اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے پرسراریت بھری سرگوشی میں بولا، چچھے۔ بھیگی آواز میں وہ بمشکل سے بول پائی، 10 بجے سے پہلے تم اس بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتی۔ کوئی جتنا بھی بلائے تم نہ تو اٹھ کر باہر جاؤ گے اور نہ ہی مجھے جگاؤ گے۔ گاٹ اٹ۔ اب کی بار سنہری بالوں میں چہرہ چھپائے وہ تندہی اور غصے سے بھرے انداز میں بولا تھا۔ ہاتھوں ضبط کرنے کے چکر میں گلمین خان کا چہرہ اور آنکھیں لہو جھلکانے لگی تھی۔ وہ سچ میں اس 32 سالہ خوبرو شخص کے پل پل بدلتے روپ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تمہاری ساس کو بہت شکایت ہے مجھ سے اور تمہارے دادا جان کو بھی، اس لیے آج یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا۔ کوئی پوچھے تو تم کہو گی کہ خان سو رہے تھے۔ وہ بادشاہوں کی طرح اس پر حکم جھاڑتا اب ٹانگ اور انگلیوں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر اپنے چوڑے شانے تک لے آیا۔ دونوں ہاتھوں سے گلمین خان کو اپنے حصار میں قید کیے وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ نیند گلمین خان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسپاٹ نظروں سے اس قیامت خیز منظر کو دھندلاتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا۔ مٹی سے اٹے وجود سمیت وہ گولی کی آواز سن پڑتی۔ آنسو سے بھری وحشت زدہ نظروں سے سمیت شعیب علادین شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سینے پر عین دل کے مقام پر گولی لگنے کے سبب وہ چند ہی لمحوں میں دھڑام کی زوردار آواز سے نیچے کو گرا۔ محمل قریشی نے دہشت سے بہتی آنکھوں سمیت اپنے سینے سے پھٹے لباس کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ ایک درندہ اس کی عزت لوٹ رہا تھا، اس محمل قریشی کی جس پر اس کا باپ ایک غلط نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑی تھی، مزاحمت بھی خوب کی، مگر جو زخم دل و دماغ پر نصب ہوئے تھے وہ کبھی بھی نہ دھلنے والے تھے۔
قدم قدم چلتے وہ درد سے بلبلاتے شعیب الدین شاہ کے عین سامنے آ رکا۔ اسال آغا شاہ نے خون بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی عزت تار تار کرنے والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں محمل قریشی کے پھٹے لباس کا آدھا حصہ تھا۔ غیظ و غضب سے جبڑے بھیجتے اسال آغا شاہ نے ٹریگر دبائے اور ایک ساتھ ساری کی ساری گولیاں اس کے وجود میں اتاری۔ اس کے باوجود بھی اس کے دل میں جلتی آگ بجھ نہیں پا رہی تھی۔ غصہ، وحشت، اشتعال، ان سب کے زیر اثر اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو، اگر وہ بدر عالم کو گاؤں کے بجائے شہر روانہ کر دیتا تو، اس کی عزت، اس کی بیوی کا سر عام تماشا لگتا۔ مشتعل سا ہوتے اسے کھینچ کر خالی بندوق محمل کے قدموں میں پھینکی جو چیخ کر خود میں سمٹی۔ اس کے لرزتے وجود جگہ جگہ سے ادھڑے لباس پر ایک نظر ڈالے۔ اسال نے سرخ نظروں سمیت اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو گھورا اور اگلے ہی لمحے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے بنا روکے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹتا اپنی گاڑی کی سمت پڑا۔ محمل بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے ساتھ مردہ قدموں سے چلتی جا رہی تھی، جس نے غضبناک نگاہوں سے اس مردہ لاش کو دیکھا اور گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی۔ اپنی سیاہ شال محمل قریشی کے اوپر ڈالے وہ اسے پچھلے دروازے سے گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ بدر عالم نے اس کے میسج پر رستہ صاف کروا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ بآسانی اپنے کمرے تک پہنچ پایا۔ دروازہ زوردار طریقے سے بند کرتے وہ واش روم میں گھسا، اپنی شال محمل کے وجود سے کھینچ کر اتارتے اس ایک نگاہ ان زخمی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمت بھی کیسے کی تم نے محمل اسال آغا اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کے؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں میں، ایسی سزا دوں کہ آئندہ تم سانس لینے سے پہلے بھی اپنا حشر یاد کر کے 100 بار خوف سے مرو۔ دانت پر دانت جمائے وہ غصے سے کھولتا قہر برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جو کندھے سے گرتی اسکرٹ کو بمشکل سے جکڑے ہوئی تھی۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے مگر وہ خاموش لب لیے کھڑی تھی۔ اسال غم و غصے سے آگے بڑھا، بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کے وجود کو آگ لگا دیتا۔ وہ اسال آغا شاہ تھا، تبھی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھنے کے باوجود بھی اب تک ضبط کر رہا تھا خود پر۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے بچا لو پلیز۔ اس کے بڑھتے قدموں پر محمل قریشی کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ایک دم سے اس کے سینے میں آ سمائی تھی۔ اسال آغا لب بھیجی کسی پتھر کی مورت کی طرح اپنی جگہ پر جم سکے۔ وہ محسوس کر پا رہا تھا اس لڑکی کا خوف، ڈر۔ ریلیکس، میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہیں، یہ وعدہ ہے سردار اسال آغا شاہ کا تم سے۔ وہ 40 گاؤں کا سردار ایک اتڑی ہوئی سی لڑکی کو اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ یہ جانے بنا کہ زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ قدرت اس کے یقین پر گہرا مسکرائی تھی، جو سینے سے لگی اس نازک سی جان کو خود میں بھیج گیا۔ شاور آن کرتے اس نے نرمی سے محمل قریشی کے بالوں کو اور پھر اس کے چہرے کو صاف کیا، پورے حق سے، پورے مان اور عزت سے۔ شبنم کی اوس کی مانند حسیس چہرے پر ٹھہرے پانی کے قطرے دل فریب سا منظر باندھ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسال آغا شاہ کے مضبوط بازوؤں کو حساس اس نازک سی جان کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے تھا۔ ہونٹوں کے نزدیک ہلکا سا زخم دیکھ اسال نے لب بھینچ ڈالے۔ شاور آف کرتے اس نے باتھ روب اسے تھمائی اور خود واش روم سے باہر نکلا۔ وارڈروب معروف آفندی کے کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ ماتھا مسل کر رہ گیا، تبھی نظر صوفے پر پڑے 2-3 عروسی جوڑوں پر گئی، شاید ہی اس کی ماں محمل کے لیے لائی تھی۔ سفید رنگ کا خوبصورت جوڑا اٹھائے وہ نوک کرتے واش روم میں گیا۔ محمل بس خاموش سر جھکائے سامنے کھڑی تھی۔ اسال آگے بڑھا، اس کا سر پڑتا ہاتھ پورے استحقاق سے اپنے ہاتھ میں لیتے اسے ڈریسنگ روم تک لگا۔ چینج کرو تم، ڈریس اسے تھماتے وہ خود باہر نکلا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد نوک کرتے ڈریسنگ روم میں آئے۔ سفید شلوار قمیض پہنے، بھیگے بال جو ماتھے سے چپک رہے تھے، پرکشش آنکھیں، دل فریب نقوش، وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسال نے ایک بھرپور نگاہ سفید شرٹ اور غرارے میں ملبوس اس محجمین پر ڈالی، جس کا چاند سا چہرہ اس رنگ میں آگ کی مانند دمک رہا تھا۔ شانوں پر دوپٹہ درست کرتے اسال نے نرمی سے اسے تھاما اور خود سے لگاتے اسے باہر لایا۔ چیئر پر بٹھائے اس نے زیورات اٹھائے، اب باری باری اس کے دونوں بازو میں سونے کی چوڑیاں احتیاط سے ڈالی، پھر گلے میں خوبصورت سفید موتیوں جڑا ایک ہار، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے جھمکے۔ بالوں کو برش کرتے اسے احساس ہوا کہ اس کے بال ماروخ افندی سے زیادہ گھنے اور لمبے تھے۔ سر جھٹکتے اس نے بالوں کو ہلکا سا جوڑا بنا ڈالا، جیسا وہ ماروخ کا بناتا تھا، پھر خوبصورت سا مانگ ٹیکا اٹھائے، اس کی سفید پیشانی کی شان بڑھائی۔ بنا کسی مصنوعی ہار سنگھار کے بھی بس اتنی سی تیاری میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جوتے اس کے سامنے رکھتے اسال نے اب خود برش اٹھایا اور نرمی سے اپنے بال سیٹ کیے۔ محمل قریشی بس اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسال آغا شاہ کا اتنا پیار، اتنی خاموشی اس کے وجود کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ سیاہ گھڑی اپنی چوڑی کلائی پر باندھتے اسال نے پرفیوم اٹھائے، دونوں پر چھڑکی اور پھر گہری سانس بھرتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا، جسے یقین ہو جھٹکے کی نہیں۔ محمل نے خوف سے دھڑکتے دل سمیت اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
اس نے پورے حق سے اس ہاتھ کو اپنے گرفت میں لیا۔ کوئی کچھ بھی کہے تم کوئی جواب نہیں دو گے، صرف ہلکا سا مسکرانا ہے، اوکے؟ اسے تائید کرتے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے سے نکلا۔ لو لگتا ہے نفیسہ بہن کوئی چودھری کا چاند لے آئی ہیں، 2 گھنٹوں سے لٹکائے ہوئے، خدا جانے کب آئے گی ان کی بہو۔ خاندان بھر کی عورتوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، ہر کوئی کھلے عام تانے تشنے اور باتیں کر رہا تھا۔ اسال آغا شاہ جیسے خوبرو شخص کے ساتھ کی تمنا کس کے دل میں نہیں تھی؟ پہلی بار تو وہ خود خاندان بھر سے بغاوت مول لے کر ایک غیر لڑکی بیاہ لایا تھا، اور اب جو دوسری بار کئیوں کے دلوں میں امید کے جگنوں جلے تھے، تو پھر سے ایک غریب کسان کی لڑکی کو بیاہ لایا تھا۔ جلن، حسد اور اکتاہٹ اب نظروں کے ساتھ ساتھ لہجوں سے بھی عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے دور سے آتے آغا جان پر ایک نگاہ ڈالتے اپنی غیر ہوتی حالت سے خود پر کلمہ پڑھ ڈالا۔ وہ سال آغا شاہ کو مطمئن کر سکتی تھی، مگر سامنے سے آتے اپنے سسر کو مطمئن کرنا گویا پوری دنیا کو ایک کرنے کے برابر تھا۔ نفیسہ شاہ، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کے لاڈلے سپوت اور ایک عدد نئی نویلی دلہن آخر کر کون سا مارکا سر کر رہے ہیں؟ معززین 100 مرتبہ پوچھ چکے ہیں، اور اسال آغا شاہ جب تک ہمیں بے عزت نہ کروائیں انہیں چین کہاں آتا ہے؟ ان کی قہر برساتی نگاہیں نفیسہ شاہ پر ٹکی تھی، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے لبوں کو بھینچے ہوئے تھی۔ اگر غلطی سے جھوٹ بول دیتی تو ان کی چمڑی اتروانے میں وہ دریغ نہ کرتے، اور اگر سچ بول دیتی تو حویلی پر ایک قہر نازل ہو جاتا۔ ہم یہاں ہیں آغا جان۔ بھاری پرکشش مردانہ آواز پر آغا جان نے تنے چہرے سمیت اب رخ موڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں سفید جوڑے میں ملبوس اسال آغا شاہ اپنے بھاری ہاتھ میں محمل قریشی کا نازک ہاتھ تھامے ان کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ سفید جوڑے میں ملبوس دولہا دلہن پر ڈالے انہوں نے غیر محسوس انداز میں ملازمہ کو اشارہ کیا، جو بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اگلے کچھ ثانیوں میں وہ زری کے بھاری بھرکم کام والی ایک نیلی خوبصورت چادر تھامے وہاں دوڑی چلی آئی۔ وہ چادر سلیقے سے اسال آغا شاہ کے پہلو میں خوشبو کا گہوارہ بنے کھڑی، محمل قریشی پر ڈالے وہ پھر سے ایک کونے میں کھڑی ہوئی، جبکہ آغا جان نے پوتے کو سنجیدگی سے سرد نگاہوں سے دیکھا اور پھر واپس مڑتے زنان خانے کی سمت پڑے۔ نفیسہ شاہ پر تو گویا حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ آیا تھا۔ وہ یکٹک اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ لے آؤ اسے۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں ملازمہ سے کہا، سید زادہ خاندان کی بہو ہوتے ہوئے بھی وہ لڑکی رات کے اس پہر ولیمے کے دلہن ہونے کے باوجود بھی سجی سوری ان کے بیٹے کی عزت پھلانگ کر گئی تھی۔ وہ کہاں اسے پھول چڑھاتی؟ رہنے دو۔ پاس آتی ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے اسال آغا شاہ نے لب بھینچ کر محمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اب خود بیٹھک کی سمت بڑھا۔ ارے میری ختیجہ جیسی تو ایک بھی نہیں، جانے کیا دیکھا اس غریب لڑکی میں؟ جو دروازے سے اندر داخل ہوتے اس وجیح مرد نے سرد نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھا، جن کے لفظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ ہائب سی ہوتے پہلو بدل گئی، جبکہ خاندان بھر کی عورتیں اب ہمک ہمک کر سید زادہ خاندان کی سربراہی نشست کے ساتھ موجود نشست پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ رسم کے مطابق ڈھکا گیا تھا۔ اسال آغا شاہ پھیل کر اس نشست پر بیٹھا ایک لمحہ لگا تھا بے سکون چہرے پر سکون لانے میں، ویسے بھی وہ بدگمان کرنے میں ماہر تھا۔ دیری کے لیے معذرت خواہ ہیں ہم، مگر کیا کریں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب بیوی جب جان سی ہوگی تو کون کمبخت کمرے سے باہر نکلے گا؟ اس کا سلگتا ہوا میٹھا بے باک سا لہجہ ہر کسی کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ نفیسہ شاہ نے تعصب بھری نگاہوں سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتے وہ اپنی نشست پر بیٹھی۔ میں چاہتا ہوں پھوپھو سب سے پہلے رسم کریں، بالآخر وہ میرے والد کی سگی بہن ہے۔ مردان خانے میں اس کے آنے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ کھانا کھول دیا گیا تھا، لوگ اب ہلکے پھلکے انداز میں کھانا نوش کر رہے تھے، جس کے بعد یقیناً اسال آغا شاہ کی آمد یقینی تھی۔ عافیہ شاہ بھتیجے کو گھورتے ہوئے ایک دم سے اٹھی، انتہائی کروفر سے ناک بھینچ بھویں چڑھائے انہوں نے وہ گھونگھٹ پلٹا تھا، مگر ان کے چہرے پر چھایا تمسخر ایک دم سے غائب ہوا۔ وہ حق تک سی نظریں جھکائے بیٹھی محمل قریشی کو دیکھ سن سی پڑی تھی۔ دودھ جیسی گوری رنگت، جھکی آنکھیں، ستوا ناک، درمیانے سائز کے کپ کپاتے گلابی لب، سونے اور زیورات سے لدی پھدی وہ غریب کسان کی بیٹی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ ماہروق افندی تو شکل و صورت میں اتنی خاص نہ تھی، اور انہیں یہی ضم لاحق تھا کہ اس بار بھی اسال آغا شاہ ماہروق افندی جیسی ہی کوئی ڈھونڈ کر لایا ہوگا، مگر وہ کہاں جانتی تھی یہ چاند ان کا بھتیجا نہیں، ان کا باپ سردار عروس شاہ ڈھونڈ کر لائے تھے، اور اگر وہ لائے تھے تو یقین پورے وثوق سے لائے تھے۔ عافیہ بیگم پھٹی پھٹی نظروں سے اس حور کو دیکھ کر دم ساتھ گئی۔ حسن تو کافی دیکھا تھا انہوں نے، مگر اپنی اتنی عمر میں ایسا لاجواب حسن وہ پہلی بار دیکھ کر دل تھام سی گئی۔ اللہ خوش رکھے۔ لڑکھڑاتی زبان سمیت ہی 3 حرف کہتے انہوں نے سونے کی 4 چوڑیاں اپنی کلائی سے اتارتے ان مخملی سفید
बाजों में पहनाई। घूंघट उड़ाते वो लब खींच कर अपनी जगह तक गए। इनका धुआं उड़ाता चेहरा देख नफीसा बेगम जेर लब मुस्कुराई। एक महमल कुरैशी का गैर मामूली हुस्न ही तो इनकी गर्दन को फखर से अकड़ाए हुए था। अरे उठ भी जाओ अब तुम सब भी, लगता है दूर से ही मेरी बहू के हुस्न ने तुम सबकी आंखें चुंधिया दी, जो अब नजर आना बंद हो गया है सबको। नफीसा शाह जो 2 घंटे से सब्र कर रही थी, अब बदले में सब पर एक गहरा तंज किया था, जिस पर खानदान भर की औरतें गड़बड़ा सी गई। अब मैं सही में मर्दान खाने में जा रहा हूँ, तो आप महमिल का ख्याल रखिएगा, और हो सके तो ये सब जल्द से जल्द खत्म करके उसे कमरे तक पहुंचा दें। काफी थक चुकी है ये। घड़ी पर वक्त देखते हुए इनके करीब आते संजीदगी से बोला, जिन्होंने भवे चढ़ाए बेटे को देख। आगा। इनकी करख्त आवाज पर असाल आगा शाह के कदम थमे। आराम बहुत कर लिया इसने, अब जल्द अज जल्द अपना मतलब पूरा करो। ऐसी भगोड़ी औरत मुझे अपनी हवेली में हरगिज नहीं चाहिए, जो जाने कौन से पल मेरे बेटे की इज्जत को तार तार कर दे। पहलू बदलते वो सफाकी से गोया हुई तो इनके लहजे की काट पर वो लब भींच कर बेबसी से उन्हें देखता वहां से बाहर निकल गया, जबकि नफीसा शाह अब दुपट्टे अच्छे से संभालते अब महमल के सर पर खड़ी हुई। बहू के वाक़े में ज़ारून लौट आए हैं। कमरे में दाखिल होती नरगिस खान को देख वो संजीदगी और हैरत के मिले जुले तासुरात से पूछने लगे। इसकी आमद की उड़ती उड़ती खबर दारजान के कानों तक जा पहुंची थी, और आज वो पहली बार नरगिस खान को अपने कमरे में बुला चुके थे। जो पहले तो हैरान हुई, मगर फिर खुद को संभालते हुए वो उनके कमरे में गई। जी दारजान कल रात को ही आए थे गुल को लेने। सर झुकाया उन्होंने मौदबाना से लब लहजे में कहा, तो दारजान ने समझने वाले अंदाज में सर को हाँ में हिलाया। वो उठे तो उसे मेरे पास भेजिएगा। नरगिस खान को सोचों में घिरा देख वो मुख्तसर सा बोले, जो वहीं खड़ी थी। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हैं आप? उन्हें मुतफक्किर देख दारजान ने गला खंगारते हुए पूछा। दारजान, मैं अच्छे से जानती हूँ जारून सिकंदर शहर में किसी लड़की को पसंद करते हैं, मगर ये सब कुछ जानते हुए भी आपने इनकी शादी गुल से। इनके रोब से घबराते वो बात अधूरी छोड़ गई। दारजान ने गहरी सांस भरी। वो जानते थे नरगिस खान बहुत पहले से ये बात जानती थी। मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ इसके बाद उन्हें ही गुलमीने खान का हाथ थामना था। अगर वो वाकई में इस शहर की लड़की को दिल से पसंद करते तो कभी भी गुलमीने खान से निकाह ना करते। ये महज वक्ती कशिश है। हराम से चाहे औरत ही क्यों ना हो, मर्द के जहन पर बुरी तरह से छा जाने की सलाहियत रखती है, और हराम का तोड़ खुदा ने हलाल में रखा है। जारून सिकंदर ने अपनी पसंद जाहिर की। हम खामोश हो गए, सिर्फ खुदा से अपने बच्चों की बेहतर की दुआ मांगी, और नतीजा आपके सामने है। वो ठहरे हुए से लहजे में बोलते इनके दिल की कसाफत को अपने लफ्जों से धोते जा रहे थे। मगर दारजान का गुल बहुत भुलक्कड़ है, और जारून खान बहुत संजीदा निफासत पसंद। भला कैसे? ये बात गलत है बहू, तुम गुलमीने को बेटी की सूरत देख रही हो। शायद खुदा ने उसे दुनिया के फरेब मक्कार से इसीलिए पाक रखा कि वो एक अक्खड़ बद दिमाग मर्द के दिल पर तसल्लुत जमा सके। तुम फिक्र मत करो, जिस खुदा ने इसकी जोड़ी बांधी है वही उसे मजबूत भी बनाएगा। तो टोक हतमी अंदाज में कहते वो आंखें मीच गए, गोया बात का इख्तिताम हो चुका था, और नरगिस खान जो बोझल दिल से आई थी वो अब मुसरत से पुरसुकून होती बाहर निकली। बिलाशुबा खुदा के फैसलों में बेहतरी होती है। अगर खुदा ने इनकी बेटी के लिए जारून सिकंदर को चुना था, तो वो क्यों ना शुक्री करती। रहीम जरार पाशा की गरजदार आवाज पर डेरे पर काम करते कई मुलाजमीन ने रुख मोड़े इस तूफान को देखा, जिसके अचानक आमद पर सभी दुम साथ गए। रहीम खान भागता हुआ छत से नीचे उतरा, आवाज बाख्तिक में इसके पास पहुंचा। जी छोटे खान। रहीम का सांस मानो हलक में अटका था। इतने अरसे के बाद जरार पाशा की आमद, वो भी इस कदर गजबनाक तासुरात के साथ। असाला आगा शाह को जानते हो? लफ्जों में आग की लपेटे लिए वो धाड़ कर बोला। रहीम ने हैरत और घबराहट से अपने छोटे खान को देखा। जी छोटे खान, देखा नहीं मगर सुन रखा है इनके बारे में। मौतबाना अंदाज में दोनों हाथ बांधे वो सर झुकाए ताजीमन बोला। कहाँ का है? सफेद चेहरे पर सुर्खी फैलने लगी। दोनों हाथों की मुठियां भींचे वो अपने अंदर उठ रहे इश्तियाल को बमुश्किल से दबाए हुए था। वो छोटे सरकार हफीज साहब के गांव का सरदार है, और इस इलाके में आने वाले 40 गांव का वो इकलौता सरदार है, जिसका फैसला हर पंचायत में हतमी माना जाता है। रहीम के बताने पर जरार पाशा को अपने कानों और चेहरे से आग की लिपटें निकलती हुई महसूस हुई। वो चाहता तो सीधा इस बेगैरत शख्स की हवेली जा सकता था, जिसने अपनी नामुराद से ख्वाहिश के तहत इसकी पाक मोहब्बत को रोंद डाला, मगर वहां जाकर महमल के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि वो जैसी भी थी इस शख्स की बीवी थी। और क्या कुछ जानते हो इसके बारे में? वही सर्द बर्फ की मांदी ठंडा लहजा। चाचा छोटे साईं, मैं तो नहीं, अलबत्ता एक मुलाजिम है, वो इसी गांव का रहने वाला है। रहीम के बताने पर जरार ने उसे हाथ के इशारे से उस मुलाजिम को बुलाने का कहा। वो खुद ही खड़ा वो किसी गहरी सोच में गुम था। चाचा छोटे साईं, दो बहनें हैं सरकार की, एक भाई, और सबको छोड़ो, ये बताओ कहाँ मिलेंगी इसकी बहनें? शरारे भरी नजरों से किसी गैर मरी नुक्ते को घूरते व दांत पीसते बोला। मुलाजिम ने घबरा कर छोटे खान को देखा। अगर शाह हवेली वाले या आसाल आगा शाह
یہ بات جان لیتا کہ ان کے گاؤں کا ایک کمی کمین ان کی حویلی اور بہنوں کو اطلاع سر عام دیتا پھر رہے تو یقیناً اسی گردن دھڑ سے الگ ہو جاتی۔ ایک تو یہاں ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ہے اور کل ہی واپس حویلی جانے والی ہے، اور دوسری رہنے دو، جاؤ تم یہاں سے۔ سرار پاشا کے اشارے پر رحیم نے اس ملازم کو وہاں سے بھیج دیا اور اس کے پیچھے پیچھے لان میں آیا جو پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ گاڑی نکالو، میری رحیم شکار پر جانا ہے، بتاثر لہجے میں کہتے اس نے فرنٹ جیب سے چشمہ نکالتے اپنی سرخ آنکھوں پر چڑھایا، جبکہ اس کا حکم ملتے ہی رحیم بھاگا بھاگا گیراج کی طرف گیا۔ بی بی سائن چھوٹی بی بی کی حویلی سے کوئی انہیں لینے آیا۔ کچن میں کام کرتی نعمت کے ہاتھ لرزے تھے، گویا قسمت اسے پھر سی دہلیز پر لے جانے والی تھی۔ نعمت جو اپنا سامان اٹھا اور جانے کی تیاری کرو، کروفت سے کہتی فرخندہ شاہ نے اس کے ہاتھ سے چھری تھام لی، جس نے بھیگی آنکھیں چپکتے سر کو ہاں میں ہلا ڈالا اور پھر مردہ قدموں سمیت اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ 5 منٹوں کے بعد وہ باہر نکلی۔ نور اس کے آغوش میں چھپی پڑی تھی، ایک چھوٹا سا کپڑوں کا بیگ جس میں نور کا فیڈر، ایک کمبل اور 2 سے 3 سوٹ تھے، اور ساحر ہارون شاہ کی ایک عدد تصویر جس کے سہارے وہ اپنی بقیہ زندگی کاٹنے والی تھی۔ سنو! فرخندہ شاہ کی پکار پر اس کے قدم ایک امید سے تھمے، شاید وہ اپنے بیٹے کے خون اپنی پوتی کے لیے ہی اسے روک لے۔ زندگی بھر اپنی منحوس شکل مت دکھانا، میرے لیے تم دونوں ماں بیٹی اسی دن مر گئی تھی جس دن میرے بیٹے کا جنازہ اس حویلی سے سفید کفن میں لپٹا ہوا آیا تھا۔ لہو ہو رہی آنکھوں سے اس معصوم صورت کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے کہتی، اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ نعمت دلاور شاہ ایک بار پھر تہی دامن رہ جانے والی تھی، یا پھر کچھ اور لکھا تھا اس کے رب نے اس کی قسمت میں۔ سفید دوپٹے کے حالے میں دمکتی وہ معصوم صورت، سہمی ہوئی سی نگاہیں اب حویلی کے بند گیٹ پر ٹکی تھی۔ کیسے بے دردی سے اسے باہر نکال کر گیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا سچ میں اسے کوئی لینے آیا ہے یا پھر ایسے ہی نکال پھینکا تھا اسے۔ نعمت شاہ! پشت پر اپنے نام کی پکار، اس کچھ انجانی سی گھمبیر آواز پر نعمت نے چونک کر مڑتے پیچھے دیکھا، جہاں تاریک رات میں سیاہ ہوٹ سے اپنے چہرے کو ڈھکے دونوں ہاتھ لاپرواہی سے جینس میں ڈالے وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے اس کے سامنے تھا۔ آپ کون؟ کب کباتی ہوئی آواز، گھبرایا ہوا سبارک لہجہ، سرار پاشا کی آنکھوں میں عجیب شیطانیت سی طاری ہوئی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اس لڑکی کو سر تا پیر دیکھا۔ اپنی زندگی میں محمل قریشی کے بعد پہلی بار کسی کو یوں دیکھ رہا تھا، وہ بھی پورے استحقاق سے۔ وہ خوبصورت تھی، معصوم بھی تھی، مگر محمل قریشی جیسا حسن نہیں تھا اس میں۔ ہاں، پرکشش تھی وہ، مگر کیوں؟ صحن الگ ہی تانے بانے بن رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کمبل میں لپٹی بچی کو اس سے چھینا۔ اس وقت زرار پاشا کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کس کی اور کیوں ہے اس لڑکی کے پاس۔ گاڑی میں بیٹھو، عجیب کنفیوز سی نظروں سے وہ خود کو گھورتی نور کو دیکھتے نعمت سے بولا، جو خوف سے سفید پڑتی جا رہی تھی، نہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ بابا بچی بیٹھو گی کہ بے ہوش کروں؟ اس کے بعد کاٹتے وہ دانت پیستے دبے دبے لہجے میں بولا تو نعمت نے بھیگی آنکھوں سمیت اس کی گود میں موجود اپنی معصوم گڑیا کو دیکھا۔ ٹپ ٹپ کر کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑتے وہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اسٹرینج! سرار پاشا اپنی گود میں موجود نور کی بڑی بڑی سیاہ نظروں سے خائف ہوتے بولا۔ وہ پہلی بار کسی بچی کو دیکھ رہا تھا جو مسکرانے کے بجائے اسے گھور رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اس نے رحیم کو گاڑی چلانے کا حکم دیا اور خود نور کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہم پوچھ سکتے ہیں سال آغا شاہ، اپنے ہی ولیمے پر آپ کہاں غائب رہے؟ کتنی بار معززین سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑا؟ کیا خاندان بھر کی عزت، اپنے مرتبے، کسی بھی چیز کا کوئی خیال نہیں رہا آپ کو؟ ولیمے کی رسم ختم ہوتی ہی اس کی پیشی ڈال دی گئی تھی۔ بڑے کمرے میں سال آغا شاہ کے علاوہ بدر عالم اور عباس شاہ بھی موجود تھے۔ بدر عالم تو آج منگنی کی رسم کے بعد بالکل خاموشہ ہو گیا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ گستاخی معاف آقا جان، کیا میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں کہ میں کہاں تھا؟ آنکھیں ترچھی کیے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا گویا آغا جان کی پھڑکتی رگ پر پاؤں رکھ گیا تھا، جنہوں نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ پابند تو کیا، تم کیا اس حویلی کا ہر فرد ہے سال آغا شاہ؟ ایک بات جان لو، اگر اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں مجھے بغاوت دکھی تو اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تم گن بھی نہیں سکو گے۔ آغا جان ان پرکشش آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئے تو اسال آغا شاہ نے لب بھینچ ڈالے۔ ابھی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں آغا جان، ہاں مگر ضرورت پڑنے پر میں ایسا کر بھی گزروں گا۔ آفٹر آل وہ میری بیوی ہے محمل اسال آغا شاہ۔ اسال آغا شاہ کی نظروں کے سامنے وہ رویا یا ڈرا سہما چہرہ لہرایا تھا جو وعدہ وہ خود اس لڑکی سے کر چکا تھا اسے مرتے دم تک نبھانے کا پابند تھا۔ گویا تم بغاوت کرو گے۔ آغا جان کی آنکھوں میں خون دوڑ پڑا، جبکہ باقی سب تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ ایسا ہی تو ہوتا آ رہا تھا اسال آغا شاہ اور عروس ازمیر شاہ کی سر جنگ کافی برسوں سے جاری تھی، اور یہ جنگ جانے کب ختم ہوتی اور کس اختتام پر کوئی نہیں جانتا تھا۔
یہ سب بغاوت نہیں آغا جان، جنگ کروں گا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ پھیل کر بیٹھا۔ اطمینان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ فی الحال کے لیے تو تم کمرے میں جاؤ اور جو حکم میں نے دیا ہے اس کی تعمیل کرو، ورنہ تم اچھے سے واقف ہو کہ عروس اسمیر شاہ اپنے حکم کے تلافی کرنے والوں کو کیسے نامراد لوٹاتا ہے۔ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی بدر عالم کو دیکھا۔ جاؤ بھائی کو چھوڑ کر آؤ اس کے کمرے میں، دروازہ باہر سے بند کر دینا، اب یہ دروازہ صبح میں خود کھولوں گا۔ خون بھری نگاہوں سے اسال آغا شاہ کے بے یقین چہرے کو دیکھتے وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ مگر آقا جان، آباد شاہ تڑپ کر بول اٹھے، کیا یہ سب کچھ ایک شاہ خاندان کو زیب دیتا تھا کہ وہ شادی شدہ بیٹے کے کمرے کی تانگ چھانک بھی کرتے؟ تم خاموش رہو آباد شاہ، اگر تم نے ٹھیک سے تربیت کی ہوتی تو آج اس لڑکے کی جرت نہ ہوتی جو مجھ سے یوں زبان درازی کرتا۔ وہ گرج کر بولے تھے۔ آباد شاہ خاموشی سے سر جھکا کے دل چاہا کہہ ڈالے کہ یہ تربیت نہیں، خون کا اثر ہے، پوتا دادا پر ہی گیا ہے، مگر ان کے الفاظ اگر زبان سے نکل آتے تو گویا قہر مچا دیتے۔ ایسا کریں آقا جان، میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیتا ہوں آپ کو، یوں بار بار میرے کمرے تک آنے کی زحمت تو ختم ہوگی آپ کی۔ بدر عالم کو اٹھ کر اپنی طرف آتا دیکھ وہ اشتعال سے مٹھیاں بھیج کر دانت پیستے ہوئے دھیمے لہجے میں بڑبڑائے، چلے آقا۔ بدر عالم نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا، جبکہ اسال آغا خونخوار نگاہوں سمیت اسے سرخ چہرے سے گھورتا ہوا اٹھا۔ آغا یار، غصہ تو نہیں ہو؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے تقریباً بھاگ ہی رہا تھا، دھواں اڑاتے چہرے سے کمرے سے نکلتا اب سیڑھیاں عبور کرتا جا رہا تھا۔ عالم خاموش رہو، تم آقا جان کے چمچے ہو ایک نمبر کے، دیکھا کیا ہو رہا ہے اس حویلی میں ایک سردار کے ساتھ؟ وہ مڑ کر اسے گھورتے غم غصے سے پھٹ پڑا، جبکہ بدر عالم تو لب دبائے منہ بمشکل سے امڑ ڈھانے والی مسکراہٹ کو دبا رہا تھا۔ ویسے کیسی فیلنگس ہیں آپ کے آقا؟ اس کے شریر لہجے پر آقا نے اسے گھورا، جس نے فوراً سے گڑبڑا کر بات سنبھالی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ صبح ہی صبح آقا جان کا آپ کے کمرے میں آنے کا اعلان، رات کے اس پہر آپ کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاکڈ ہونا۔ ویسے خاندان بھر کی عورتیں بھابھی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں، کیا آپ کے دل میں؟ شٹ اپ عالم۔ اسال غصے سے اس پر برسا تو وہ لب دبائے چند قدم دور ہوا، دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا، جب بدر عالم نے اس کے تھمز اپ کا اشارہ کرتے بیسٹ آف لک کہا، جس پر اسال آغا شاہ کا چہرہ مزید سرخ پڑا۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا تھا۔ بدر عالم نے مسکراتے ہوئے سردار اسال آغا شاہ کے دروازے کو باہر سے لاک کیا۔ لبوں پر ایک دھیمی مسکان سجائے اس نے پاس سے گزرتے روپ دلاور شاہ کے بند کمرے کو ایک نظر دیکھا۔ صبح وہ واپس جا رہا تھا، ایک بار پھر ان سے، ان یادوں سے دور، اس حویلی سے دور، جہاں پر محض روپ دلاور شاہ اس کی روح پر قابض رہا کرتی تھی۔ ہائے یہ محبت، وہ بھی ادھوری۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو نعمت نے ہمک کر آگے کی طرف دیکھا، جہاں اس کی بچی اب اس شخص کی گود میں رو رہی تھی۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ دیکھیں، اترو۔ اب کی بار پھر سے اس کی بات کاٹی گئی تھی اور وہ معصوم بھاگ کر باہر نکلی، کیونکہ زرار پاشا خان بنا رکے اس کی معصوم بیٹی کو اٹھائے اپنے فارم ہاؤس کے دروازے سے اندر جا چکا تھا۔ نعمت دلاور شاہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اس انجان جگہ کو دیکھا، ایک دل چاہا کہ بھاگ جائے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ایک انجان شخص کے گھر پر اس کی دسترس میں تھی۔ اس سے آگے کی سوچ ہی اس کے چہرے پر خوف بڑھا رہا تھا، مگر ایک ماں کی ممتا ایک عورت کی عزت پر بھاری پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، نعمت نور کو سامنے نہ پاتے تڑپ کر بھاگتے ہوئے اندر بھاگی۔ اس طرف وہ پاگلوں کی طرح ہال میں رکی ایک ایک کمرے کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ جب زرار پاشا کی آواز ایک کمرے سے آئی، نعمت بھاگ کر اس کمرے میں گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر نور کمبل میں لپٹی پڑی تھی، اپنی بچی کو دیکھتے ہی جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ سیاہ بھیگی آنکھوں کو رگڑتے وہ کمرے میں جاتے ہی بیڈ کی سمت پڑی نور کو اٹھائے اس نے جھٹ سے سینے میں بھینچ ڈالا، جو اب اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ یہ بچی کس کی ہے؟ دائیں ٹانگ اٹھائے اس کے قریب رکھتے وہ ایک ہاتھ سے مسلسل گن کو گھماتے سرد نظروں سے اس روتی ہوئی بچی کو دیکھ چڑھ کر بولا۔ نعمت نے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میری بیٹی، پاپا پلیز مجھے جانے دیں۔ ایک نگاہ اپنے قریب موجود اس کے پاؤں پر ڈالے وہ سہم کر بولی۔ اس کی بات پر زرار پاشا کے حسین چہرے پر ناگواریت اود آئی۔ گردن موڑ کر اس نے اندر آتے رحیم کو دیکھا، جو تھوک نکلتا موت کے خوف سے سر مسلسل نفی میں جھٹک رہا تھا۔ اسال آغا کیا لگتا ہے تمہارا؟ اس نام کو ادا کرتے وقت ان حسین آنکھوں میں غضبناک تاثرات سمٹ آئے۔ رحیم نے اس کے اشارے پر آگے بڑھتے نور کو نعمت کی گود سے چھینا۔ نعمت نے تڑپ کر دوپٹے کے گرد ہاتھ مضبوطی سے لپیٹے اپنے اوپر تقریباً جھکے اس گھونٹے کو صحیح بھیگی نظروں سے دیکھا۔ پاپا بھائی ہیں میں میرے، آنسو پوچھتے وہ سب سے بولی۔ نظریں مسلسل اپنی روتی ہوئی بچی پر تھیں جو رحیم کی گود میں رو رہی۔ شوہر کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اب کی بار گہری بے باک نظروں سے اس کے نازک وجود اور اسمارٹ فگر کا معائنہ کرتے بندوق تھوڑی پر رکھتے پوچھا۔ نعمت دلاور شاہ کسی ہرنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ایک بھیڑیا ہو جو کسی بھی وقت اسے نوچ کھائے گا۔
نہیں رہے۔ یہ کرب بھرے الفاظ اس کی روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ سال پہلے ہوا وہ حادثہ پوری آب و تاب سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، جب اس نے اپنے عزیز شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا تھا۔ اوہ چلو اور بھی اچھا ہے رحیم، سرار پاشا جو اسے شادی شدہ سمجھ کر واپس بھجوانا چاہ رہا تھا، اب اس کی بات پر سکون کا سانس لیا۔ اسے بس شاہ خاندان کی لڑکی سے مطلب تھا، پھر چاہے وہ کنواری ہوتی یا بیوہ۔ جی چھوٹے خان، رحیم نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے چوکس ہو کر پوچھا۔ مولوی اور گواہان کو بلاؤ اور ایک عدد لال دوپٹہ بھی۔ سرار پاشا ابھی اور اسی وقت نعمت دلاور شاہ سے نکاح کرے گا۔ اس کی گرجدار آواز جیسے در و دیوار میں نصب ہو کر رہ گئی۔ نعمت دلاور شاہ نے بے یقینی خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سمیت اس شخص کو دیکھا جو اس کی 5 ماہ کی بیٹی کو گود میں اٹھاتے اب اس کی سمت مڑا تھا۔ مجھے جانے دے خدارا، میں ایک بیوہ ہوں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص کو میں اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی۔ میری بیٹی بھی مجھے واپس کر دیں پلیز۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کر آگے بڑھی تھی، جس پر زرار پاشا نے اسے خون خوار تیوریوں سمیت گھورا۔ سنو لڑکی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کنواری ہو یا بیوہ۔ تمہارے بھائی نے خانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میری منگ سے نکاح کر اس نے اس دشمنی کا آغاز کیا ہے، اور اب اس کی سزا تمہیں اس نکاح سے چکانی ہے۔ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا اپنی مرضی سے نکاح کی حامی بھر دو، یا پھر زرار پاشا کی مرضی سمجھ کر چپ چاپ اپنے آپ کو میری زوجیت میں دے دو۔ وہ کہہ کر اسے پتھر کی مورت بنا چھوڑ ایک دم سے مڑا۔ اور ہاں، انکار کی صورت میں انجام تمہاری سینوریٹا بھگتے گی۔ شرر بار نظریں اس کے وجود سے ہٹاتے اس نے کمل میں لپٹی گلابی گڑیا کو نرم نگاہوں سے دیکھتے گویا اس کی بچی کچی سانسیں بھی چھین لی تھی۔ دروازہ ٹھک سے بند ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی نعمت دلاور شاہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک قید سے نکل کر ایک نئی جہنم میں جانے والی تھی۔ بھاری پڑتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ دھاڑے مارتی بری طرح سے روئی تھی کہ فارم ہاؤس کی در و دیوار اس کی چیخوں اور آہوں پر دہل سے گئے، مگر وہاں موجود شخص کو اس پر رحم نہیں آنے والا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کو بھی محمل قریشی پر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم امو، بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ سیڑھی سے اترتا سیدھا ڈائننگ میز پر پہنچا، جہاں اسے آتا دیکھ زرتاج خان نے پاس کھڑی ملازمہ کو گل اور زارون کے لیے ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور خود اپنے ساتھ لگتے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام خان، بڑا جلدی یاد آ گیا؟ ماں کی میٹھے سے لہجے میں طنز کرتی وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھنے لگی، جس نے بمشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ رات کو واپسی پر کافی دیری ہو گئی تھی امو، آپ کا حکم تھا تو اس لیے میں اسی وقت واپس لوٹ آئی، اور آپ کے حکم کے مطابق آپ کی لاڈلی بہو کو وقت دیتا رہا ہوں، اس لیے آپ سے ملنے نہیں آ پایا۔ حشاش بشاش چہرے پر خوبصورت مسکان سجائے وہ دیدہ دلیری سے جھوٹ بول گیا۔ اس کے انداز پر زرتاج خان نے گھور کر اسے دیکھا، اور پھر سیڑھیوں سے اترتی گلمین خان کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ آسمانی رنگ کے پٹھانی لباس میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ سجائے، نیند سے بوجھل سرخ ہوئی بھیگی سنہری آنکھیں، وہ اس کا خوبصورت سراپا۔ ہم تم کو بچہ لگتا ہے سکندر خان، غصے سے پھولتی سانسوں کے بیچ کہتی وہ زارون سکندر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس تھام گئی جو اسے ابھی ملازمہ دے کر گئی تھی۔ امو کیا ہو گیا یار، جوس تو دے، وہ تڑپ ہی تو گیا تھا کل رات کا بھوکا، 2 دن سے جاگا تھکا ہارا، وہ ابھی بھرپور نیند لے کر آیا تھا، بھوک تو سوا نیزے پر تھی، اوپر سے امو کا جوس چھینا، اسے بری طرح سے بھوک کی شدت بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 50 کا ہو گیا ہوں میں، بہت سی شادی شدہ لڑکیوں کو دیکھا ہے، کیا تم یوں لیٹ اٹھ کر اپنے مورے کو بیوقوف بنائے گا؟ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتی ہی وہ اس کے حلق میں کانٹے اٹکا گئی تھی۔ امو چپ کرو تم سکندر، کل تم جاؤ مورے کے پاس، وہ بلا رہا تھا تمہیں۔ وہ سہمی ہوئی سی کھڑی گل مینے کو دیکھ کر بولی، ارادہ اسے بھیج کر زارون سکندر کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا۔ نہیں مینے کہیں نہیں جائے گی، مینے یہاں آؤ میرے پاس، بیٹھو تم۔ زارون سکندر تیر کی تیزی سے اٹھا، گلمینے کا سر ہاتھ تھامے وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا گیا، جبکہ حریم کمرے سے نکلتی یہ منظر دیکھ وہ مشکل سے مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ سکندر خان تم میری بات ٹالے گا؟ زرتاج خان کو آج اسے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ امو پلیز، وہ بے بس سا ہوا، سے آنکھوں میں التجا اور امید اور بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے کھانا کھاؤ، اس کے فوراً بعد آجان کے پاس جاؤ، اور تم گل، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا اور اپنے شوہر کا سامان باندھو۔ سامان؟ سامان کیوں امو؟ لبوں کو تر کرتے وہ کسی نئی گڑبڑ کے احساس کے زیر اثر بولا، جبکہ گلمینے تو کبھی زارون سکندر کو دیکھ رہی تھی، کبھی زرتاج خان کو۔ شادی کے بعد نیا نویلا جوڑا سیر و تفریح کو جاتا ہے سکندر، اور تم دونوں جا رہا ہے، اور وہ بھی آج دوپہر کو ہی۔ امو نہ کرے یار، وہ بے بس ہوا تھا۔ اس کے صاف انکار پر زرتاج خان نے گہری سانس بھری۔ تو تم نہیں جائے گا خان؟ وہ اس کی ماں تھی، اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا تو یقیناً وہ انگلی ٹیڑھی کرنا جانتی تھی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، آنکھیں گھمائے لبوں پر 100 والٹ کی مسکان سجائے مسکرا کر بولا تو زرتاج خان، اور گلمینے نے تعصب سے اس مکار انسان کو دیکھا جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا۔
ماشاء اللہ اللہ تم دونوں کو جلد اولاد جیسی نعمت سے نوازے، آمین سم آمین۔ زرتاج خان کی اس نئی دعا پر گلمین خان کا منہ میں گیا جوس پوری طرح سے اچھو کا لگنے پر باہر نکلا۔ آمین آمین۔ زارون سکندر اب مسکراتا، مزے سے اس کی اڑتی رنگت دیکھ بے باکی سے ماں کی دعا پر آمین کہنے لگا، جبکہ گلمین خان کو وہاں بیٹھنا محال ہو لگا تھا، مگر چاروں نچار وہ سر پلیٹ پر جھکائے کان لپیٹ کر بیٹھی رہی، جبکہ زارون خان ماں کے ہر حکم پر اس کے بدلتے چہرے کے رنگوں سے لطف اندوز ہوتا بھرپور انداز میں رضامندی دے رہا تھا۔ جبڑے بھیجے وہ بند دروازے کو گھورتا ایک دم سے مڑا، تاریکی میں ڈوبا ماحول دیکھ اس کی صبح پیشانی پر بل گہرے ہوئے۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا جہاں وہ دن رات جانے کئی پہر گزارتا۔ ایسی تاریکی تو محض تب ہوا کرتی تھی جب اس کی زندگی کی روشنی مارو خپندی اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور آج اتنے وقت کے بعد پھر سے ایسی تاریکی۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 کے قریب کا وقت ہو چکا تھا۔ موبائل فون نکالتے اس نے موبائل فون کی لائٹ کی مدد سے کمرے کی لائٹ آن کی تو ایک پل کو تیز روشنی کے سبب اسے آنکھیں بند کرنا پڑی۔ آنکھیں جھپک کر کھولتے اس نے ایک تائرانہ نگاہ پورے کمرے پر دوڑائی۔ گہری سانس بھرتے وہ بیڈ کی طرف پڑا۔ تھکاوٹ کے سبب آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اور کچھ آج کا ہوا تازہ واقعہ اور اس کے بعد ہونے والی ایک نئی تباہی جو دہلیز پر کھڑی اس کی منتظر تھی۔ لب سختی سے بھیجے وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ کلائی پر بندی گھڑی کو کھولتے اس نے سائڈ میز پر رکھا۔ سیاہ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ کرتے کے بٹن کھولنے لگا، جب اچانک کسی غیر معمولی احساس کے تحت اس کا ذہن ایک دم سے بیدار ہوا۔ وہ فوراً سے اٹھا۔ بیڈ کے ارد گرد سے ہوتے اب اس نے فرش کو دیکھا جہاں کل محمل قریشی بستر بچھائے سوئی تھی۔ آج وہ جگہ خالی تھی۔ کشادہ کمرے میں تاحت جاتی نگاہوں تک اسے کہیں بھی وہ نظر نہیں آئی۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جان اسے کمرے میں بند کر گئے تھے تو یقیناً وہ اندر ہی تھی، مگر کہاں؟ ذہن دوڑاتے وہ واش روم کے کھلے دروازے کی طرف پڑا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی طرف پڑا۔ محمل 2 دنوں میں آج پہلی بار اس کے ہونٹوں سے نکلتے نام کو ذہن نے کافی ستائی سے ازبر کیا تھا۔ کمرے کے در و دیوار اس کی بے چینی پر گہرا مسکرائی تھی۔ حسین آنکھیں کچھ اور ہی داستان عیا کر رہی تھیں، مگر کیا وہ آگے بڑھا۔ قمیض کے کف فولڈ کرتے کھلے گریبان سے جھانکتا اس کا شفاف سفید سینہ آیا ہو رہا تھا۔ خالی صوفے کو دیکھ وہ واپس پلٹا جب کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، فوراً سے صوفے کی طرف بڑھا۔ صوفے کی دوسری سائڈ وہ اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا نائٹ ڈریس جو ماہ رخ افندی کا تھا، وہ لمحوں میں اس ڈریس کو پہچان گیا۔ بے تاثر نگاہوں سے آگے بڑھتے اس نے لب بھیج کر بیک زپ کو بند کیا اور ہاتھ محمل کے شانے پر رکھا۔ اٹھو لڑکی، کون سی جگہ ہے نیند پوری کرنے کی؟ اپنے غصے پر قابو پاتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس ڈریس کو دیکھنے کے بعد وہ غور ہی نہیں کر پایا کہ اگر وہ سوئی ہوتی تو پشت کے بل ناک گری پڑی ہوتی، اس کی شرٹ کی زپ کھلی نہ ہوتی، وہ کم از کم ایک عدد چادر اور تکیہ ضرور موجود ہوتا۔ محمل، اس کے ساکت وجود کو دیکھ اسال نے اسے پھر سے کندھے سے ہلایا تو اب کی بار ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل پڑے، کیونکہ اس کا کندھا آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ اسال نے لمحوں میں اسے سیدھا کرتے اس کا سر اپنے مضبوط بازو پر رکھا۔ ہوش و خروش سے بیگانہ محمل قریشی کے سرخ چہرے سے نکلتی بھاپ اسے درد سے دور سے بھی خود تک پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اسال نے 1-2 بار اس کا گال تھپکا، مگر بے سود۔ اس نے تیزی سے اسے باہوں میں بھرا اور جلدی سے کمرے میں لاتے اپنے بستر پر ڈالا۔ سر تکیے پر رکھتے اس نے بخار کی حدت محسوس کی تو اسے اپنی لاپرواہی پر شدید غصہ بھی آیا۔ جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد محمل تو کیا کوئی بھی لڑکی یقیناً اپنے حواس کھو دیتی، مگر اسال آغا شاہ کے ڈر اور خوف کے سبب وہ اس کے کہے کے مطابق ہر رسم کو نبھا چکی تھی، اور اب جب اسے ضرورت تھی تو وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ تیزی سے لپک کر دروازے کی سمت پڑا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے جی بھر کر طیش آیا۔ اس نے تیزی سے دروازہ نوک کیا، مگر بے سود۔ عجلت میں بھاگتے ہوئے اس نے موبائل فون اٹھایا تو سگنل سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ شٹ! لمحہ بلمحہ بگڑتی محمل کی حالت اسے مزید پریشان کرتی جا رہی تھی۔ کافی دیر دروازہ بجاتا رہا، مگر آغا جان کے حکم کے سبب کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ تھک ہار کے اس نے بدر عالم کو کالز میسیجز کیے، مگر شاید نیٹ بھی آف کر دیا گیا تھا۔ اسال نے بے بسی سے پھولتی سانسوں سمیت ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ کندن سراپے سے بمشکل سے نظریں چراتے اس نے آنکھیں پڑتے کمفرٹر اس کے نازک وجود پر اڑایا، اور کچھ نہ سوچنے پر وہ جگ اٹھائے واش روم کی طرف بھاگا۔ نل سے پانی بھرتے اس نے وارڈروب سے ایک کپڑا نکالا اور اس کے سرہانے بیٹھتے اب اس کے سر پر پٹیاں رکھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اسال کو اس کا بخار کم ہوتا محسوس ہوا تو اس نے درد سے دکھتی کمر کے احساس سے جگ میں نیا پانی بھرا۔ خود بیڈ پر لیٹتے اس نے پھر سے اس کے سر پر پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ مم مجھے بچا لو ذرا۔ کروٹ کے بل ہوتی وہ بے چینی اور غنودگی کے زیر اثر اسال آغا شاہ سے لپٹی اسے زرار پاشا سمجھے اس سے بے ہوشی میں مدد مانگنے لگی۔ اسال جو پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا، اس کے لبوں سے زرار پاشا کا نام سنتے آنکھوں میں سرخی سی تیرنے لگی۔ محمل قریشی کی نرم گرم سانسیں اس کی گردن میں جذب ہوتی جا رہی تھی۔
زرار اس کی سرگوشی پر اسال کی بس ہوئی تھی۔ وہ تیمارداری بھولتے غصے سے اسے دور کرنے لگا، جس نے دونوں ہاتھ اسی گردن کا ہار بنا ڈالے تھے۔ اسال آغا شاہ کے دور کرنے کی کوشش پر وہ مزید اس کے قریب تر ہوتی، اس کے سینے سے چپکی بخار سے جھلستا وہ نازک وجود، جس کی دل فریب خوشبو اس قدر جان لیوا تھی کہ اسال آغا شاہ کے حواس اس کی قربت میں جھنجھلا سے گئے۔ آنکھوں میں خمار کی سرخیاں غضبناک حد تک تھیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا آغا جان نے اس لڑکی کے حسن کو دیکھ کر اسے چنا تھا، کیونکہ جو کوئی کام نہیں کر سکتا وہ حسن کر دیتا، اور زندگی میں پہلی بار اسال آغا شاہ کو ایک حسینہ کے حسن سے اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاتھوں میں موجود سونے کی چوڑیوں کی کھنک اس پر متضاد اس کی سرگوشیاں، اسال نے زخمی نگاہوں سے اس قاتل حسینہ کو دیکھا جو زرار زرار کی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ وہ مرد تھا سب سے بڑھ کر اس کا شوہر، چاہے جیسے بھی بنا تھا تو اس کا شوہر ہی کیسے اس کے لبوں پر کسی دوسرے کا نام سن لیتا۔ اسال آغا شاہ، محمد قریشی تمہاری زبان اسال آغا شاہ، آئندہ ان ہوٹوں سے کسی دوسرے کا نام لیا تو باخبرت ہو گیا۔ بوجھل سانسوں سمیت اس بات اسال آغا شاہ نے تو انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کے درمیان فاصلہ بند آنکھوں کو دیکھتے اس نے غصے اور استحقاق سے اپنا ایک ہاتھ اسی اسے کھینچ کر خود سنہری زلفوں کو شنو پیچھے اس کی سرگوشی شاید اس کے حواس سے نہیں، شاید دلدار نوبت سے کہتے اس نے پاس بڑے جب کو قہر سے رقیب چاہے انجانا ہی کیوں نہ ہو، مگر رقیب رقیب اور زرار پاشا اسال آغا شاہ کے لیے ایک رقیب سے بڑھ کر شیر اللہ جگ کے ٹوٹنے کی آواز میں محمل قریشی کی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گال اور ہونٹ کھینچ کر کم پڑ تھکن کے سبب بند ہوتی آنکھوں کو میچتے وہ جلد ہی نیند میں اتر کیا گورو مت ڈارلنگ، جانتا ہوں میں بہت ہنس بالوں کو پف سٹائل میں کھڑا کرتا نور کی سی آنکھیں بڑی ہوئی ایسے جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی۔ ایک بات تو بتا، تمہارا وہ ماما کیا مجھ سے زیادہ ہنس اب سنجیدگی سے نور سے پوچھنے لگا جو اچانک سے اس کے ہونٹ پھیلے اور پھر اچانک وہ ہنسا۔ ڈیفینیٹلی میں زیادہ ہنسی۔ وہ خود ہی نور کی بات کا مطلب نکال کر اس کے لمس پر نور مختلف آوازیں نکالتی اپنی حیرت اور خوشی۔ وہ 6 ماہ کی معصوم پری آج اپنی یقیناً اس کے معصوم دل میں اس شخص کے لیے باپ کا احساس جاگا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ زرار پاشا کے عالی شان بیڈ پر اپنی ساری تیاری کے دوران وہ پرسکون سے انداز میں نور سے مشورے اور بچے بڑوں سے زیادہ بات اور جہاں بچہ دے زرار پاشا کے لیے محبت کچھ نہیں۔ جانتی ہوں میں کون؟ وہ بالکل تیار تھا اس کے قریب بیٹھ نور سے بات نہیں کرنے لگا، جو ایک دم سے کھلکھلائی تو اس کے ننھے ہاتھوں نے زرار کے چہرے کو چھوا۔ زرار دنیا جہان بھلائی اس ننھی پری کے خوشی سے جھوم اٹھی۔ I am your dream man، لفظ باپ اس نے خود پر سوٹ اور جس قدر خوبصورت نور آئینہ تھی، اس حساب سے اسے بدلتے ہوئے زمانے میں اپنے اور نور کے لیے مگر فی الحال کے لیے وہ اسی نام سے کام چلا سکتا۔ کتنا پاگل تھا نا وہ، خود اس کی ماں کو برباد کرنے کے غرض سے لا کر وہ اس کی بیٹی سے مراسم بڑھا رہا تھا۔ اوکے تم مجھے بابا جانی کہہ لینا، مگر وہ بھی اکیلے ہو، باقی سب کے سامنے میں صرف زرار ہوں۔ ماتھے پر بل سمیٹے وہ نور کے بات پر پھر سے ہاتھ پاؤں مارتا۔ چھوٹے خان، وہاں دروازے پر دستک ہوئی تو زرار نے ننھے ہاتھوں کو چوما اور سنجیدگی سے اٹھ کر دروازے چھوٹے خان تیاریاں مکمل ہیں، مگر رحیم نے گھبرا کر بات اس پر زرار کے چہرے پر سرد مہری سے مگر کیا رحیم، وہ برفیلے لہجے میں بولا تو رحیم نے توپ نکلا۔ چھوٹے خان، وہ بی بی جی دروازہ نہیں۔ رحیم نے خوف سے سفید پڑتے چہرے سمیت کہا تو جاؤ اور جا کر اسے میرا حکم سنا دو کہ اگلے 5 منٹ میں وہ تیار ہو کر اس کمرے میں نہ آئی تو چھٹا منٹ اس کی بیٹی کی سانسیں چھین لے گا۔ برفیلے لہجے میں کہتے اس نے رحیم کو سکتے میں ڈال دیا جو چار الٹے قدموں سمیت آغا دروازے پر لگاتار دستک دیتے آغا جان نے اسپاٹ اس پر ہاتھ باندھے، انہوں نے گہری سانس
ساتھ جو ساری رات کا جاگا اب پہلے ہی سوئے دروازے پر دستک بے چین ہوتے ہوئے ایک دم سے اٹھنے لگا جب سینے پر بھاری بوجھ کے ساتھ ساتھ نرم نرم سانسوں کی گرمائش نے اس کے وجود کو پی دونوں ہاتھوں جب تک اپنے سینے سے لپٹی محفل قریشی کو پھر اس قدر سکون سے لیٹی ہوئی جیسے یہ باہیں یہ آغوش اس کی نیند کا خزانہ محمل دستک بڑھتی جا رہی اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ نہ اٹھا تو کچھ ہی دیر میں آقا جان کو محمل پیچھے ہٹ بے چینی سے اس کے کندن سراپے سے نظریں ہٹاتی سینے سے لپٹی سنہری زلفوں کو ہٹانے کی کوشش کی وہ جیسے بڑھا کر اٹھا تھا محمل کے بالے سے آغا جان کی گدشدار آواز اور دستک پر مختلف سانسوں سے ٹوٹتا جلدی سے اس لڑکی کی کیسے آزاد بڑے استحصاب سے اس کے گندے اور پیٹ میں محمل گیٹ اپ آپ کی 12 سال نے دانت پیسنے کے بعد اپنی وجود کا سارا بوجھ اس نازک کی دانت تیزی سے اس کے بال اپنے آپ پر بھاری بوجھ سے محسوس کرتے محمل کی آنکھ تیز بخار اور بے خوابی کے پیلے کانچ کے ڈوروں میں سرخی نشیلی آنکھیں پھیلائے وہ غائب دماغی سے خود پر جھکے آسان سارا دھیان اپنے اور سالنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ہوٹل وہ آنکھیں کو خوف سے پھیلائے بے ہنگم ہوئی سانسوں سے دیکھ شی ریلیکس اجلت بھرے انداز میں کہتے وہ جیسے ہی بیڈ سے چھلانگ لگاتے اٹھا کر جانوں سے اندر آنے کا اور دروازے سے اندر داخل ہوئے ایک نگاہ گھبرائے ہوئے سے سالہ کا شاہ پڑا رہی دکھی ہوئی سی حالت بیٹھی محمل قریشی پر گئی جو ڈاکٹر سے خود کو ڈھک اسالہ کا شاہ کا بکھرا ہولیا ٹوٹے جگہ چہرے پر چھائی بے بسی لاچار کی دیکھ آقا جان کے تم سے ایک ضروری کام ہے مجھے آقا جلدی باہر آقا جان نے مسکراتی نظروں سے جوہر نقو کی ان کے ہاتھوں کو دیکھ ان کی جاتی ہے سال نے کندھے اچھاتے وارڈ ڈراپ سے اپنے کپڑے اور مڑ کر ایک نظر شکوہ زنا نظروں سے آنسو بہاتی محمل ریلیکس رہو طبیعت خراب تھی تمہاری تو بس بے ہوشی میں تم مجھے سرخ نظروں سے محمل قریشی کو گھورتے وہ اپنا ذرا اور پاشا مطلب باتیں اس کی جوڑے سرخ نظروں سے محمل قریشی کو گھورتے وہ اپنا زرار پاشا پر زور دیتا جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تو محمل کا سر شرمندگی سے جھکا وہ لب چباتے اس کی چوڑی پشت کو گھورنے لگی جو ایک ہی دن میں اس پر مہربان ہونے لگا تھا مگر کیوں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی اس نے آنکھیں موند لی بخار کی حدت اب بھی تھی کمزوری اور نگاہت سے آنکھیں اور سر بری طرح سے دکھ رہا تھا وہ باہر سے آتی شور اور آہ و بکا کی آوازوں پر محمل نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا آوازیں اس قدر اونچی تھی کہ وہ بند کمرے میں بیٹھی ہوئی بھی گھبرا سی گئی اسالہ کا شاہ شاور لے کر نکلا ہی تھا اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ ہوئے ایک دم سے ڈٹ گیا باہر سے آتی شور کی آوازوں پر وہ سمجھ گیا تھا کہ آخرکار کیا ہوا ہوگا سر جھٹکتے ہوئے وہ آرام دہ انداز میں آئینے کے سامنے گیا نفاست سے اپنے سیاہ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے کرتے کے بٹن لگائے پرفیوم اٹھائے خود پر اچھے سے چھڑکتے ایک تنبیہ نگاہ اپنی تیاری پر ڈالی اس نے آئینے سے ہی نظریں موڑ کر محمد کو دیکھا باہر سے آتی شور کی آوازوں پر وہ سمجھ گیا تھا کہ آخرکار کیا ہوا ہوگا سر جھٹکتے ہوئے آرام دہ انداز میں آئینے کے سامنے گیا نفاست سے اپنے سیاہ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے کرتے کے بٹن لگائے پرفیوم اٹھائے خود پر اچھے سے چھڑکتے ایک تنبیہ نگاہ اپنی تیاری پر ڈالے اس نے آئینے سے ہی نظریں موڑ کر محمد کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر نظریں پھیر کر ہونٹ چبانے لگی میں باہر جا رہا ہوں تو دروازے کو اندر سے لاک کر لو جب تک میں نہ بولوں دروازہ مت کھولنا سنجیدگی سے اسے حکم دیتا وہ خود دروازے کی طرف بڑھا محمل گھبراہٹ اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا چاروں نے چار اٹھی دوپٹہ خود پر اوڑھتے وہ مشکل دروازے تک آئی وہ اب تک محروق کے کپڑوں میں تھی گہری سانس بھرتے ہوئے ماتھے پر ڈھیر اور بل سمیٹے کمرے سے باہر نکل گیا رہنے دو پیکنگ صوفے پر بیٹھا وہ 5 منٹوں سے گلمینہ خان کی ساری کاروائی دیکھ رہا تھا جو جانے کون کون سے سوٹ پیک کرتی جا رہی تھی حسین چہرہ بالکل مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا ایسے جیسے اسے زارون سکندر کے ساتھ خان فیملی کے مطابق سیر و تفریح پر جانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا جی سنہری آنکھیں خوشی سے پھیلی تو ان حسین آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ زارون نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ پر ضبط کیا جی تمہارے پاس تو کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہی نہیں ہے مینے بیبی ہم جنگ پر نہیں ہنی مون پر جا رہے اور وہاں پر لڑکیاں پوشاک وغیرہ نہیں پہنتی اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ اور سرخ رنگ کی پوشاک دیکھ وہ گہرے طنزیہ لہجے میں بولتا سر جھٹک گیا تو کیا پہنتی ہے گلمینے نے حیرت اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات سمیت اسے گھور کر دیکھتے ہوئے آنکھیں پھیلا کر پوچھا موبائل فون پر سکرولنگ کرتے زارون سکندر کے ہاتھ ایک پل کو تھمے بیکار میں فون پر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر تھا وہ گلمین خان کو اپنے خوف سے مزید سہماتا موبائل فون پاکٹ میں ڈالتے اس نے ایک تنبیہ نگاہ
اس کانچ کی گڑیا پر ڈالی جو ڈارک چاکلیٹ رنگ کے بھاری فراک پر ریشمی دوپٹہ بمشکل سے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کر رکھا تھا جبکہ سفید پاؤں پر ایک سیاہ رنگ کی چپل تھی جو وہ شادی سے پہلے بھی گھر پہنتی تھی۔ وہاں پر لڑکیاں صرف شرٹ پہنتی ہیں، نچلے لب کا کونا دبائے وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب ہوتا چلا گیا جبکہ گلمین خان کی آنکھیں توقع کے مطابق گہری ہوتی چلی گئی۔ گالوں سے دھواں بن کر امڑتی سرخائی کو دیکھ وہ اپنے اندر امڑتے جذبات کو بمشکل سے دبائے ہوئے تھے۔ شرٹ پورے 2 منٹ لگے تھے گلمین خان کو اس کی کہی بات کو اپنی زبان سے دہراتے۔ ہاتھ میں پکڑی پوشاک زمین پوس ہوئی تھی۔ دارون سکندر کے بڑھتے قدموں پر وہ خائف ہوتی گھبرا کر پیچھے قدم لینے لگی۔ جو قدر قدم چلتا اس کے حواسوں پر طاری ہونے لگا تھا۔ صرف ایک عدد شرٹ، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کی۔ اب کی بار اس نے دائیں آنکھ ونگ کرتے ہوئے باقی کی انتہا کر دی تھی۔ ہائے اللہ جی، استغفر اللہ، کیسی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ شرم و خجالت سے سرخ چہرے سمیت وہ اس بے شرم انسان کو دیکھتی سر جھکائے بس رو دینے کو تھی، جس کے حسین ہونٹوں پر دل فریب مسکران تھی، جس کی آنکھوں میں گلمین خان کا گھبرایا ہوا سا عکس۔ گندی باتیں نہیں کر رہا میں گلمین خان، تمہیں لگتا ہے کہ زارون سکندر کوئی ایسی گھٹیا بات کر سکتا ہے؟ وہ پیچھے ہوتی ایک دم سے دیوار سے جا لگی، سانس رو کے ماتھے پر پسینے کی چمکتی بوندیں، سنہری خواب سے پھیلی آنکھیں، مدھم دل سوز سانسوں کی مہک۔ زارون نے جھک کر استحقاق سے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے کے قریب جمایا اور پھیل کر اس کے رستے کو مسدود کر دیا۔ جو بھیگی آنکھوں سمیت اسے دیکھتی بس رو دینے کو تھی۔ نہیں، اٹکتے ہوئے بمشکل سے اس کے خواب سے بول پائی تھی جبکہ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ گلمینے میں جھوٹ نہیں بولتا، تم ایسا کرو، صرف میری شرٹس پیک کرو اور جلدی سے باہر آ جاؤ، ہمیں تھوڑی دیر تک نکلنا ہے، سنے؟ بند پلکوں کی لرزش پر اپنے بہکتے جذبات کو بمشکل سے دبائے وہ جیسے ہی منہ لگا، گلمین خان نے بے اختیار اس کی شرٹ کے کالر کو جکڑا جو اس کی دیدہ دلیری پر ابرو اٹھائے اسے کمال حیرت سے دیکھنے لگا، جس کے آنسو گالوں پر پھسل رہے تھے، ہاتھ کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ سنائیں؟ اس کے آنسو کو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے چنتے ہوئے پیار اور مٹھاس بھرے دل فریب لہجے میں بولا تو گلمین خان نے دھندلائی ہوئی بھیگی نگاہوں سمیت اس حسین مرد کو دیکھا جس کی خوشبو گلمین خان کے اعصاب کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ آپ منع کر دیں پلیز، مجھے نہیں جانا، بہت محبت آز اور امید بھرے لہجے میں کہتی وہ زارون سکندر کو پہلے سے زیادہ دل فریب لگی تھی۔ اس نے نرمی سے جھکتے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی گال پر رکھے تو اس کے لمس پر گلمین خان سانس تک رکی، سانسیں بری طرح سے سینے میں اٹک سی گئی۔ تمہاری سانس نہیں مانے گی گلمین خان سکندر، ویسے بھی ڈھیروں دعائیں دے دی ہیں انہوں نے، اب ان کا پوتا پوتی اس دنیا میں لانے کے لیے ہمیں محنت تو کرنا پڑے گی نا۔ مسکراہٹ دبائے وہ سنجیدگی سے کہتا گلمین خان کے چہرے کو دیکھنے لگا جو بالکل لٹھے کی مانند سفید پڑتا جا رہا تھا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں فریش ہو کر اچھی سی اسمائل سجا کر باہر ملو مجھے۔ ایک دم سے دور ہوتے ہوئے سنجیدگی سے اسے کہتا خود ایک نگاہ اس کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلاؤ مت شہنشاہ دین شاہ، خبردار جو اپنے بھائی کی موت کا الزام مسال آغا شاہ پر ڈالا۔ آغا جان کی گرجدار آواز پر دہلیز کے پار کھڑے شہنشاہ کے چہرے پر غضبناک تاثرات امڑ آئے، مٹھیاں بھینچتے ہوئے سرخ روئے رو چہرے سمیت وہ لب کھینچ کر رہ گئے۔ سبینہ شاہ اور سمینہ شاہ تو خاموش تماشائی بنے کھڑی تھی۔ شہنشاہ کے بھائی کی موت کا الزام اسال آغا شاہ پر آیا تھا، گویا روپ دلاور شاہ کی زندگی میں ایک نئی قیامت ڈھلنے والی تھی۔ بدر عالم نے بمشکل ضبط سے اس گھٹیا شخص کو دیکھ اپنے آپ پر ضبط کیے رکھا۔ ماں وہ سیڑھیوں سے اترتا جیسے ہی نیچے پہنچا، ملازم بھاگ کر اس کی سیاہ مردانہ شال لے آیا، اچھے سے اس کے کندھوں پر شال اڑاتے ہوئے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ شہنشاہ کے علاوہ حویلی کے ہر فرد کی نگاہیں اب اسال آغا شاہ پر ٹکی تھی۔ بتاؤ اسے آغا، کیا بکواس کر رہا ہے یہ لڑکا؟ اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے بھائی… بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے آغا جان، میں نے شہنشاہ کے بھائی کو چاند سے مارا ہے۔ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اطمینان سے کہنے پر ہر فرد ہی زلزلوں کی ضد میں آیا تھا۔ سمینہ بیگم نے بمشکل سے لڑکھڑا کر گرتی نفیسہ شاہ کو سنبھالا جن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے تیری بہن کے کہنے پر اپنے بھائی کو تیرے ولیمے پر بھیجا تھا سالے، اور تو نے اسے ہی… شہنشاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسال آغا شاہ کو گولیوں سے بھون دیتا جس نے اس کے معصوم بھائی پر ایک نہیں جانے کتنی ہی گولیاں بے دردی سے چلائی تھیں۔ ولیمے پر بھیجا تھا، اس کتے کو تو تمیز سکھا کر بھیجنا تھا، اسے بتانا تھا کہ وہ کس کے علاقے میں جا رہا ہے۔ سردار اسال آغا شاہ اس جیسے بھیڑیے کو موقع نہیں سیدھی موت دیتا ہے۔ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا اسال آغا شاہ ٹھہرے ہوئے مگر سرد لہجے میں بولا، اس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سیاہ حسین آنکھوں میں سنجیدگی اور سرد پن عروج پر تھا۔ آغا جان تو بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جس نے بہن کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ ڈالا۔ بڑا غم ہے نہ تجھے، بڑا سردار بنا پھرتا ہے نہ تو، اب تو دیکھ کیسے میں تیری اس بہن کو دھیڑتا ہوں، اب فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ خون جھلکاتی نگاہوں سمیت اسے دیکھتا وہ قرا کر بولا تھا کہ بدر عالم نے لب کھینچ ڈالے، شہنشاہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ آقا جان اب اسال آغا شاہ پر برس پڑے تھے جس نے بدر عالم کو محسوس اشارہ کرتے سر جھکا ڈالا۔ اب وہ چپ چاپ آقا جان کے قہر کو خود پر جھیل رہا تھا۔
کوئی ہے پاپا پلیز، وہ مجھے بچ جانے دے۔ وہ اندھیرے کے سبب اس کا سانس بند ہو رہا تھا، رو رو کر آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ کل رات کو اپنے بستر پر سوئی تھی۔ شہنشاہ کسی کا فون آنے پر بھاگا بھاگا حویلی سے نکل گیا تھا اور روح بس کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی اور ہی جگہ پر تھی، جگہ حویلی ہرگز بھی نہیں جہاں روح دلاور شاہ رہتی آئی تھی۔ نالا بہتے آنسو کو رگڑتے اس نے دل ہی دل میں اپنے بھائی ازالہ کا شاہ کو یاد کیا۔ ایک انجانا سا خوف آ رہا تھا اسے کہ شہنشاہ نے خود ہی اسے اغوا کروایا تھا، پیسوں کے لیے پھر زمین کے لیے۔ ذہن میں آ رہی منفی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم سے سہمی۔ بھیگی سی آنکھیں اٹھائے اس نے دروازے سے اندر آتے بدر عالم شاہ کو دیکھا۔ نعمت دلاور شاہ کا نکاح زرار پاشا خان کے ساتھ 50,000 حق مہر کے ساتھ ان گواہان کی موجودگی میں طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پاس بیٹھے زرار پاشا نے خون آشام نگاہوں سے اس لڑکی کے سر کو گھورا جو اپنی بیٹی کی جان کے بدلے اس نگاہ پر فوراً ہی راضی ہوئی تھی۔ نعمت زرار پاشا دبے دبے انداز میں گرایا تو نعمت نے حلق میں اٹکے آنسو کو بمشکل سے نکلا۔ قبول ہے۔ آنکھیں شدت سے بہتی جا رہی تھی۔ کہاں سوچا تھا اس نے کہ زندگی ایک ہی دن میں اتنی بدل جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ ہارون ظاہر شاہ کی بیوہ تھی اور اب زرار پاشا کی بیوی۔ 3 بار اسے اپنے شوہر کے طور پر نکاح میں قبولتے نعمت نے روتی ہوئی نور کو رحیم کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ زرار نے ایک کڑی نظر اس لڑکی پر ڈالی اور مولوی صاحب کے پوچھنے پر قبول ہے کہتے 3 بار نعمت دلاور شاہ کو اپنی زوجت میں قبولا۔ مبارک ہو نعمت زرار پاشا خان، اب تم ایک خان کی بھی ہو، نئی زندگی مبارک ہے تمہیں۔ کٹیلی نظریں اس کے روئے چہرے پر گاڑے وہ صفاقی سے بولتا ایک دم سے اٹھا۔ دروازہ باہر سے بند ہوتے ہی نعمت کی سسکیوں میں روانی آئی۔ نور کو سینے میں بھیجے وہ سسکیوں سے روتی تھی۔ کیا ہوئے لڑکی، تم اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ سرتاج خان کے اشارے پر سیڑھیوں سے اترتی گلمین خان کے ہاتھ سے ملازمہ کپڑوں کا بیگ تھامے باہر نکل گئی۔ جب سرتاج خان نے اس کے حد درجہ سرخ چہرے کو دیکھتے متفکرانہ لب و لہجے میں پوچھا۔ گلمین خان انہیں پہلے ہی حریم کے جیسے ہی لاڈ لی تھی مگر اب تو ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بن چکی تھی، یہ لاڈ پیار تو فطری تھی۔ امو بس سر چکرا رہے صبح سے ان کے چہرے پر چھائے فکر دیکھ گلمین خان نے لمحوں میں جھوٹ کھڑا، شاید اس جھوٹ کے سہارے ہی وہ زارون سکندر کے ساتھ جانے سے بچ جاتے۔ اللہ اللہ لڑکی، تم نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ادھر آؤ بیٹھو تم۔ سرتاج خان تو گویا لمحوں میں اس کی گرتی طبیعت پر گھبرا سی گئی۔ ان کی اس قدر فکر مندی کے اظہار پر گل کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ نرگس جاؤ پانی لاؤ بچہ کے لیے۔ نرگس خان کو دیکھتے ہی سرتاج خان نے انہیں پانی لانے کا کہا اور خود گلمین خان کے پاس بیٹھے۔ امو مما میں ٹھیک ہوں، سرخ چہرے سمیت کہتی ہوں معصومیت سے نظریں چرا گئی۔ کیا ہوا اسے؟ زارون سکندر جو کب سے گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گلمینے کے نہ آنے پر وہ خود ہی اندر واپس پلٹا جہاں سامنے ہی سرتاج خان گلمینے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ بیمار پڑا ہے بچی اور تم کو کوئی خبر تک نہیں خان، تڑک کر کہتی وہ بیٹے کو گھورنے لگی جو پہلے تو حیرت سے انہیں نافہم تاثرات سے دیکھتا رہا اور پھر سر جھکائے گھبرائی ہوئی سی بیٹھی گلمین خان کو دیکھ اسے معاملہ جلد سمجھ آ گیا۔ امو پریشان مت ہو، بس ذرا سا بخار ہے، میں نے کہا تھا کہ راستے میں دوا لے دوں گا۔ چلو مینے دیر ہو رہی ہے، سفر کافی لمبا ہے تو ہمیں وقت پر نکلنا چاہیے۔ ڈھیروں فکر اور محبت سمے لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھا۔ گلمینے کا نازک ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں لیتے اس نے غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھائی تھی۔ اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں لچتی محسوس کرتے گلمین خان کا پورا وجود شرم سے لرزا، آنکھیں شرم کے بوجھ تلے جھک سی گئی۔ سرتاج خان نے بغور بیٹے کو دیکھا اور پھر گلمین خان کی غیر پڑتی حالت کو دیکھ وہ اٹھی۔ خان ٹھیک کہہ رہا ہے گل، راستے میں ڈاکٹرنی کو دکھا دینا، اب تم دونوں جاؤ، وقت کافی ہو گیا ہے۔ سرتاج خان نے ملازمہ کو شال لانے کا اشارہ کرتے قریب آتے نرگس خان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام کر گلمین خان کے لبوں سے لگا دیا جس نے بمشکل ہی صحیح چند گھونٹ بھرے تھے۔ چہرہ ڈھکو اپنا سیاہ ستاروں سے مزین و خوبصورت شال گلمین خان کے شان سے روشن چہرے پر غضب ہی دڑا رہی تھی۔ زارون سکندر نے احتیاطاً شال اس کی ناک سے گزارتے سنجیدگی سے کہا تو گلمین نے گھبرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ شال سے ڈھکے اس نے شکوہ کناہ نظروں سے اپنی مورے کو دیکھا۔ کتنا کہا تھا اس نے انہیں کہ وہ نہیں جانا چاہتی مگر نرگس خان نے تو جیسے اس کی ہر ضد پر کان لپیٹ ڈالے۔ ماں اور ساس سے گلے ملتی وہ مردہ قدموں سمیت باہر نکلی۔ اس کے قدموں کی سستی محسوس کرتے زارون نے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ لاؤنج سے گزرتے ایک نگاہ پوری حویلی پر دوڑائے وہ عجلت میں گاڑی کی سمت بڑھا جسے ملازم پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں سوار ہوتے سامنے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوتی زرار پاشا کی سیاہ پراڈو پر دونوں کی نظر پڑی۔ لالا گلمین خان کی سنہری آنکھیں بھائی کی گاڑی کو دیکھتے ہی خوشی سے پھیلی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی زرار پاشا کے سوا اس کی گاڑی کو کوئی چھو تک نہیں سکتا۔ زرار پاشا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اس نے سرد نگاہوں سے زارون سکندر اس کے ساتھ کھڑی گلمینے کو دیکھا۔ اپنی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ اور جس استحقاق سے زارون سکندر اسے تھامے کھڑا تھا زرار پاشا کے ماتھے پر کئی بل سمٹے۔
गाड़ी पोर्च में रुक चुकी थी। ज़ारुन सिकंदर सुकून से अपने नए नवेले साले को देख रहा था। वैसे भी इन दोनों की कम ही बनती थी और अब ये अचानक जुड़ा रिश्ता और एकदम अचानक से ज़रार पाशा की आमद गैर मुतवक्का ही थी। रहीम भागकर गाड़ी की सिमट पड़ा। दरवाज़ा खोलते वो एक तरफ मुअद्दब सा होते खड़ा हुआ। खानम को अंदर ले जाओ रहीम। नजर सामने खड़े ज़ारुन सिकंदर पर गाड़ी ने रहीम को पिछली सीट पर बैठी नेमत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया और खुद चलता हुआ ज़ारुन सिकंदर की तरफ बढ़ा। गुल ज़रार पाशा की पुकार थी कि वो भीगी आंखों समेत सब कुछ भुलाए, अपना हाथ जबरदस्ती इसकी गिरफ्त से छुड़ाते भाई की तरफ भागी थी। ज़रार ने नरमी से बहन को सीने से लगाते अपना हाथ इसके सर पर रखा, जबकि सर्द नजरें अब तक ज़ारुन सिकंदर पर थी, जो सीने पर हाथ बांधे इत्मीनान से खड़ा था। कैसा है मेरा बच्चा? गुलमीने खान का चेहरा हाथों में भरते इसने नरमी से इसके आंसू साफ करते माथे पर बोसा दिया। ज़ारुन कहर बरसाते निगाहों से इस मंजर को देख रहा था। जाने क्यों मगर दिल को ज़रार पाशा का इतना हक जताना हर किसी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो शुरू से ही अपनी बहन के मामले में इतना ही हसास था। कहाँ जाने की तैयारी? गुलमीने को साथ लगाए वो 2 कदम आगे बढ़ा। अपने सामने खड़े 32 साल ज़ारुन सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से इस्तफसार किया। हनीमून पर जा रहा हूँ तेरी बहन के साथ। ज़ारुन दारुन सिकंदर के ठंडे मगर बेबाक लहजे पर ज़रार पाशा की धाड़ पूरे खान हवेली में बुलंद हुई थी। सरताज खान और नरगिस खान भागी भागी बाहर निकली, जहाँ सामने का मंजर देख दोनों ही ने घबरा कर बेसाख्ता लबों पर हाथ जमाए। ज़रार पाशा का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। मौके की सूरत में उठा इसका हाथ हारून सिकंदर ने दरमियान में ही रोक डाला। बादशाही क्या तरीका है बड़े भाई पर हाथ उठाएगा तुम? अब तुम? सरताज खान की गुस्से भरी आवाज पर ज़रार पाशा ने हाथ झटक डाला था, मगर चेहरे की सुर्ख पथरीले तासुरात में जरा बराबर तब्दीली नहीं आई। गुलमीना खान तो आंखें फाड़े खौफ से जद पड़ती इन दोनों को देख रही थी। अपने बेटे से पूछे ताई सरकार, मेरी बहन को किस हक से छू रहा है? क्या बकवास कर रहा है ये मेरे सामने? आंखों में भड़कते शोले लिए वो सरताज खान से मुखातिब हुआ। पाशा वो बीवी है ज़ारुन सिकंदर का, तो वो जैसे चाहे वैसे बात करे। माड़ा तुम्हें क्या परेशानी है? इससे पहले कि सरताज खान या नरगिस खान कुछ कहते मदन खाने से इसी तरफ आते दाजान ने सर्द लहजे में घूरते पोतते को पूरा, जिसने हैरत और बेयकीनी से मुड़ते दाजान को देखकर सर बेख्तियार नफी में हिलाया। क्या कह रहे हैं आप दाजान? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ज़रार पाशा ने एक निगाह अपनी मासूम 19 साला बहन पर डाली, संजीदगी से कहा। इसकी बात पर जहाँ ज़ारुन सिकंदर ने लब भींच डाले थे, वहीं गुलमीने खान का वजूद हिचकियों के सबब लरजने लगा। ज़ारुन तैश से उसे रोता हुआ देख रहा था। गुस्ताखी माफ दाजान। आज पहली और आखिरी बार मैं ज़रार पाशा को बख्श रहा हूँ। अगर आइंदा इसने मुझ पर हाथ उठाने की गुस्ताखी की या फिर मेरी बीवी गुल मीने ज़ारुन सिकंदर खान को लेकर कोई भी बकवास की, तो इसका सर धड़ से अलग करने में मुझे कतई अफसोस नहीं होगा। चलो मीने। सुर्ख लहू रंग हो रहे चेहरे समेत गरज कर कहता वो गुलमीने का हाथ पूरे इस्तेहसाक से थाम चुका था। खबरदार छोड़ो मेरी बहन को, गुल कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। ज़रार पाशा ने एकदम से गुलमीने का हाथ थाम लिया था। ज़ारुन ने खून आशाम निगाहों समेत उसे देखा। क्यों नहीं जाएगी? वो बीवी है मेरी है, जाएगी तो मेरे साथ ही। वो दोनों वहाँ मौजूद बड़ों को सिरे से इग्नोर करते एक दूसरे से उलझ पड़े थे। दाजान लब भीज कर दोनों की कार्रवाई मुलाहिजा कर रहे थे। बेगैरत नहीं हूँ मैं ज़ारुन सिकंदर खान, ना ही मैं इस फरसुदा रस्म और रिवाज को मानता हूँ। गुलमीने खान मासूम जरूर है, मगर भूलो मत वो ज़रार पाशा की इकलौती बहन है। मैं अपनी बहन को तुम्हारे लिए दूसरी औरत हरगिज नहीं बना। मैं ज़ारुन सिकंदर खान, ना ही मैं इन फरसुदा रस्म और रिवाज को मानता हूँ। गुलमीने खान मासूम जरूर है, मगर भूलो मत वो ज़रार पाशा की इकलौती बहन है। मैं अपनी बहन को तुम्हारे लिए दूसरी औरत हरगिज नहीं बनने दूंगा। शहादत की उंगली उठाए एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहता वो गुलमीने खान पर हैरतों के पहाड़ तोड़ बैठा। ज़ारुन सिकंदर ने स्पॉट चेहरे से ज़रार पाशा को देखा, जो काबू में नहीं आ रहा। नरगिस खान और जरताज खान के तो मानो जान लबों पर आई थी। जरार दाजान चिल्लाए थे, मगर जरार पाशा ने उन्हें सिरे से इग्नोर कर डाला। कुलमीने खान का हाथ पकड़ते इसने बहन को अपने कुशादा सीने के पीछे छुपाया। जरार पाशा हूँ मैं, ज़ारुन शाह, सिकंदर शाह, छोटा दूध पीता बच्चा नहीं। तुम्हारी आश की माशूक का सब इलम है मुझे, अलिफ से लेकर ये तक हर चीज़। आनम सईद को तुमसे ज़्यादा अच्छे से मैं जानता हूँ। बहुत है या कुछ और? ज़रार पाशा के अल्फाज दारुन सिकंदर के चेहरे की रंगत उड़ा चुके थे। वो लब एक दूसरे में पेवस्त किए दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच कर रह गया। गुलमीने खान तो बस भीगी आंखों समेत दारुन सिकंदर को देख रही थी, जिसकी खामोशी साफ जाहिर कर रही थी कि ज़रार पाशा सच कह रहा है। दिल में तकलीफ की लहर सी दौड़ी थी। चेहरा आंसू जब्त करने के चक्कर में सुर्ख पड़ता चला गया। अनम सईद मोहब्बत है मेरी ज़रार पाशा खान, और गुलमीने खान बीवी है मेरी, और तुम? बस जो बकवास करना थी तुमने भी कर ली। खबरदार जब अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो। पाशा मुंह बंद करो तुम अपना। सरताज खान गुल को अंदर लेकर जाओ और तुम दोनों चलो मेरे साथ। दाजान की दहाड़ पर जहाँ जरार पाशा ने अपनी चलती सामान को लगाम दी थी, वहीं ज़ारुन सिकंदर तनफन करते मैदान खाने के सेम खड़ा था, और इसके पीछे ही एक एक करते सभी इस सेम खड़े थे। तो मेरे प्यारे, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।